الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. سورة بقرة آية نمبر 168. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے اور شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے روکا ہے اور اس کی ریزن بھی بتلائی ہے. تو اللہ رب العالمین نے حلال کھانے کو ایسا نہیں کہ یہیں پر کتنے مقامات پر اللہ رب العالمین نے حرام سے بچنے اور حلال کھانے کی تلقین کی. شریعت کا ایک بہت ہی اہم حصہ یہ ہے کہ آپ کی روزی، آپ کی کمائی کیسی ہے، حلال ہے یا پھر حرام ہے. لہذا آپ کے اعمال پر اس کا بہت اثر پڑتا ہے، آپ کی کردار پر اثر پڑتا ہے، اور یوں کہہ لیں کہ پورے معاشرے پر اس کا اثر پڑتا ہے. کیسے پڑتا ہے؟ لہذا وہ بھی دیکھیں گے. تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں کھاؤ مما فی الارض حلالا طیبا، ان چیزوں میں سے، زمین میں ان چیزوں میں سے جو اللہ رب العالمین نے حلال اور پاکیزہ بنائے. اچھا یہاں پہ یہ اہل ایمان صرف مخاطب نہیں ہے. یا ایھا الناس، اے لوگوں، اگر ایمان والے صرف مخاطب ہوتے، صرف ایمان والوں کو اگر حکم دیا جاتا تو اللہ رب العالمین کہتا یا ایھا الذین آمنوا. لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں پہ ایسا نہیں کہا یا ایھا الناس، اے دنیا جہاں کے تمام لوگوں. یہ قرآن کیا ہے؟ صرف ہمارے لیے نہیں، قرآن جو ہے آفاقی ہے، عالمگیر ہے، تمام دنیا والوں کے لیے. تو قرآن صرف ہمارا نہیں ہے بلکہ تمام دنیا جہاں میں بسنے والے ہر انسان کے لیے ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ حرام چیزوں سے بچو اور حلال کو اپنا رزق بناؤ. تو یہ تمام دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے، چاہے کوئی بھی. تو کہا کہ حلال کھاؤ اور حرام سے بچو، اور حلال کے ساتھ ساتھ ایسا نہ کرو کہ حلال کو بھی گندا کر کے کھاؤ. کہا طیبہ، پاکیزہ رزق کھاؤ، حلال کھاؤ، پاکیزہ رزق کھاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو حلال کھانے کی اللہ رب العالمین نے تلقین کی ہے. اس کے پیچھے یہ جو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ کہا کہ تم حلال کھاؤ، حرام سے بچو، اس کے پیچھے بہت بڑا سبب اور بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، بہت سارے. لہٰذا اگر آپ دیکھیں گے اور اس کے سائنسی پہلو پر بھی اگر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اتنے بڑے پیمانے پر اس کا جو ہے نقصان ہوتا ہے. ایک تو انسانی حقوق جہاں ضائع ہوتے ہی ہیں، وہاں آپ کی صحت سے لے کر کے معاشرے کے بگاڑنے تک، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہونے تک اس کا جو ہے ہاتھ آتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اسی لیے اسے منع کیا اور کہا کہ حرام سے بچو. حرام سے کمائی ہوئی دولت اور حرام سے پلا ہوا جسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق وہ جنت میں نہیں جا سکتا، کہا کہ وہ جہنم میں جانے کا زیادہ مستحق ہے. ایسا جسم کا وہ حصہ جس سے حرام کمائی سے، حرام کے لقمے سے، حرام کا اس نے کھایا تھا اور اس لقمے سے جو ہے اس کا گوشت بنا. آپ اندازہ لگائیے کہ ایسا لقمہ جو اس نے کھایا وہ حرام کا تھا اور اس سے جو ہے اس کے جسم کے اندر گوشت بنا. لہذا وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ گویا کہ اس حصے کو کاٹ کر کے اسے پھینکنا ہے، تبھی جا کر کے جو ہے وہ اس کا جسم جو ہے جنت میں داخل ہو سکتا ہے. تو دونوں کیا ہے؟ اپوزٹ ہے، تضاد ہے یہاں پہ. تو اگر کوئی حرام کھاتا ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جب بندہ حرام کھانے لگتا ہے تو اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. آج وجہ یہی ہے، خوب دعا کرتے ہیں، دعا کے اوپر دعا ہے، خوب گر گڑاتے ہیں، اتنے لوگ ہیں روتے بھی ہیں، لیکن دعاؤں پہ کوئی اثر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری و مسلم کی کہ ایک بندہ ہے، اس کا کھانا حلال کا، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس نے جو لباس پہنا ہے وہ بھی حرام کا، اور خوب اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ 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 کرتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے، اس کے بعد جو ہے پراگندہ ہے، یعنی کہ دعا کی قبولیت کے سارے آثار اس کے اندر موجود ہیں، لیکن وجہ کیا ہے کہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، سب کچھ جو ہے حرام کا ہے، اور وہ خوب اللہ کو پکارتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیسے اس کی دعا قبول ہوگی جو حرام کھا رہا ہے، جو حرام پہنا ہوا ہے، جو حرام پیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبول نہ ہونے کا یہ سبب بتایا ہے۔ تو آج کتنے سارے لوگ دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے خود دعائیں ہوتی ہیں، لیکن دعا کے قبول نہ ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ حرام کھانا۔ اللہ رب العالمین حرام کھانے والا، حرام پہننے والا، یہ سب کی جو ہے دعا قبول نہیں کرتا ہے، اور دعا کی قبولیت میں بھی اسی طرح ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، شعب الایمان کی روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کوئی ایسی چیز بتلائیے کہ میں جیسے ہی دعا کروں اللہ رب العالمین کے یہاں میری دعا قبول ہو جائے، میں مستجاب الدعوات میں سے بن جاؤں، یعنی میری ہاتھ ادھر اٹھے کہ اللہ رب العالمین میری دعا قبول کر لے۔ تو کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا اطب مطعمہ، کہا اپنا لقمہ جو ہے اسے پاک کر لو، اپنا لقمہ جو کھا رہے ہو اس کو حلال کا بنا لو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے حلال میں اور تمہارا لقمہ جو ہے حرام کا کوئی تمہارے پیٹ میں جا رہا۔ تو اگر تم چاہتے ہو تمہاری دعا اللہ رب العالمین کے یہاں قبول ہو تو اپنا کھانا کیا کرو؟ حلال کا بنا لو، اپنا کھانا حلال بنا لو گے تو لہٰذا یہ کیا ہے، یہ دھیرے دھیرے جتنا تمہارا روزی، تمہارا کھانا جو ہے، تمہارا رزق جتنا زیادہ حلال ہوگا اللہ رب العالمین کے یہاں تمہاری دعا کی قبولیت میں اتنا ہی زیادہ جو ہے اثر ہوگا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ کوئی بندہ جب حرام کا کھاتا ہے تو اس کی نحوست کی وجہ سے اس کے 40 دن تک کیا ہے اس کے اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں قبول نہیں ہوتے۔ حدیث میں تھوڑی سی منقطع ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی آیت کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایک لقمہ اگر کوئی کھا لیتا 40 دن تک اس کے اعمال گویا کہ قبول نہیں ہوتے، تو اب اندازہ لگائیے کہ روزانہ اگر حرام کا کھا رہا ہو تو اس کے اعمال کتنے پہنچ رہے، وہ عبادت کر کے بھی گویا کہ عبادت کے جو اجر ہے اور عبادت کی جو برکتیں ہیں گویا کہ اس سے وہ محروم رہ رہے ہیں۔ تو بہت سارے اس کے نقصانات ہیں۔ اچھا سائنسی پہلو دیکھیں، سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی گندی چیز کھاتا ہے، اللہ رب العالمین نے تو باقی جیسی چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے، اب کوئی اس کو چھوڑ کر کے دوسری کی طرف جاتا، مان لیجیے شراب پیتا ہے اور دیگر چیزیں جو حرام ہیں، تو اس کا اثر جو ہے اس کے ہارمون پر پڑتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ حرام کھانے سے معاشرے کے اندر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو اب آدمی سوچتا ہے یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کھانا تو میرے ذاتی یعنی کہ میرے ذاتی حدود تک جو ہے وہ محدود ہے، میں کھاتا ہوں تو اس کا اثر میرے اوپر ہونا چاہیے، لیکن پورے معاشرے کو اس کا اثر کیسے پڑتا ہے؟ تو اب اس کا اثر ایسے پڑتا ہے کہ آپ جو کھاتے ہیں لہٰذا اس کھانے کی وجہ سے کیا ہے اسی اعتبار سے آپ کا ہارمون بنتا ہے، اور پھر جو ہے اسی ہارمونز کی وجہ سے لہٰذا آپ کی جو آنے والی نسل ہے ان پر اثر پڑتا ہے، اور پھر جو آنے والی نسلیں ہیں وہی معاشرے کے اندر پھیلتی ہیں اور اسی طرح کا جو ہے آثار معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے۔ تو اسی لیے جو کہا جاتا ہے کہ حرام کھانے کا اثر کیا ہے، آپ کے نسلوں تک جو ہے وہ پہنچتا ہے اور آپ کے نسلوں سے پھر معاشرے کے اندر بھی پہنچتا ہے۔ تو یہ اثر ہے حرام کھانے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا اس کا حکم دیا کہ حرام سے بچو اور حلال کی طرف جاؤ، لہٰذا اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے حرام کھانے والا جنت میں نہیں جائے گا، جس کی پرورش حرام سے ہوئی ہو وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تنبیہ کی ہے اور کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، پتہ یہ چلا کہ حرام کی طرف جانا یہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرنا ہے۔ اچھا خطوات کا ذکر میں نے سنا کچھ مفسرین بیان کر رہے تھے اس میں کہ لفظ خطوات جو ہے جہاں بھی شیطان کے نقش قدم سے روکا گیا ہے وہاں پہ لفظ خطوات آیا ہے۔ خطوۃ اس کی جمع ہے خطوات، خطوۃ کا معنی ہوتا ہے قدم، یعنی شیطان جیسے چل رہا ہے آپ اس کے قدم با قدم آپ کیا کر رہے ہیں، اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم سے بچو، یعنی اس کے خطوات۔ تو پتہ ہی چلا کہ شیطان جو ہے دھیرے دھیرے
انہوں نے اس کی تفسیر میں بیان کیا کہ شیطان ایسا نہیں کہ بڑے پیمانے پر آپ کو کسی برائی کے اندر دھکیل دیتا ہے، پہلے چھوٹے چھوٹے جو ہے آپ کو قدم بہ قدم یعنی کہ لے کر کے جاتا ہے. جیسے آپ حرام میں کبھی اگر داخل ہونا چاہیں تو وہ کیا کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے چیزوں پر جو ہے آپ کو لے کر کے جاتا ہے. آپ چھوٹے چھوٹے پیمانے پر جو ہے حرام میں داخل ہوتے ہیں، پھر کیا کرتا ہے یہ خطوات کی طرف لے کر کے جاتا ہے، آپ کو بڑے بڑے جو ہے حرام کے کاموں میں لگاتا ہے. پھر بڑے بڑے ایسے جواری اور ایسے جو ہے نہ جانے کن کن چیزوں میں جا کر کے وہ حرام کے کاموں میں پھنس جاتا ہے کہ وہ اپنا وجود تک کیا ہے بیچنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور اپنے وجود تک کو جو ہے وہ گروی لگا دیتا ہے. اور ایسا دیکھا بھی ہے اچھا خاصا انسان کیا ہے برباد ہو گیا. لہٰذا ان جواریوں کے پیچھے پڑ کر کے اور اس نے جو ہے اپنا گھر بار اپنا وجود اپنا سب کچھ کیا ہے کھو دیا لے جا کر کے، اور وہ دنیا سے ایسے جو ہے کنگال کی صفوں میں آ کر کے کھڑا ہو گیا. تو ایسا دیکھا گیا بات. اور یہ سب ساری چیزیں کس کی وجہ سے ہوتی ہیں، خطوات الشیطان، یہ سب کے سب جو ہے نا شیطان کی نقش قدم. مفسرین نے ایک تفسیر یہ بھی بیان کی ہے کہ خطوات الشیطان سے یہ مراد یہ ہے کہ حلال چیزوں کو کیا ہے اپنے اوپر حرام کر دینا. لہذا جو اللہ رب العالمین نے حلال کیا ہے ان حلال چیزوں کو اپنے اوپر کوئی حرام کر لیتا ہے تو یہ بھی کیا ہے خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرنا ہے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی برائی ہیں وہ سب کے سب کیا ہے خطوات الشیطان کے اندر داخل ہیں. آپ اللہ کی صحیح راہ کو چھوڑ کر کے یعنی شریعت کی راہ کو چھوڑ کر کے جو کوئی بھی عمل جو اللہ کی معصیت والی ہے، اللہ کی نافرمانی والی ہے، وہ کیا ہے خطوات الشیطان کے اندر داخل ہے. انہ لکم عدو مبین. تو اللہ رب العالمین نے کہا شیطان کے پیچھے چلو گے تو تمہارا فائدہ کیا ہے؟ شیطان کے پیچھے چلو گے تو تمہارا وہاں پہ کوئی فائدہ نہیں ہے، 0%. چاند سے کہیں نہیں کہ تمہارا فائدہ ہوگا. کیوں فائدہ نہیں؟ انہ لکم عدو مبین، تمہارا کھلا ہوا دشمن. تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا جو شیطان کے پیچھے جائے، جانتا ہے یہ میرا دشمن ہے، جانتا ہے پیچھے سے لات مار دے گا، پیچھے سے اس کو موقع ملا تو جیسے ہی موقع ملتے ہی کیا کرے گا، یہ مجھے نقصان پہنچائے گا. تو اللہ رب العالمین تمہارا کھلا ہوا، میں نے کہہ دیا کھلا ہوا دشمن ہے تو اس کی پیروی کیوں کرتے ہو؟ تو اللہ رب العالمین نے انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن. انما یأمرکم بالسوء، وہ کبھی بھی اچھائی کا حکم نہیں دیتا ہے، وہ کیا کرتا ہے برائی کا حکم دیتا ہے. والفحشاء، اور فحشاء میں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. لہذا جو بھی شیطان کے نقش قدم پر چلے تو یہ دو چیزیں ہوں گی، ایک تو برائی کا حکم دے گا، دوسرا بے حیائی کا حکم دے گا. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس کا حکم دے گا تم اللہ پر وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے. تو ایسا ہی ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں شیطان کے نقش قدم سے بچنے کا حکم دیا اور حلال کی ترغیب دی، اور حرام سے اللہ رب العالمین نے ہمیں بچنے کی ترغیب فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شرور سے، اس کے فساد سے بچائے، اس کے وسوسوں سے اللہ رب العالمین ہمیں بچائے، اور حلال کھانے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.